موضوع الدرس نزول المصائب والبلايا بسبب ذنوب الناس وما يرفع إلا بتوبة. سورة الشورى، تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جميعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى ومن آياته الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں. وَمِنْ آیاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایسی نشانیاں الدالۃ علی عظمتہ، جو اللہ کی عظمت پہ دلالت کرنے والی ہیں اور اس کی قدرت عظیمہ پہ دلالت کرنے والی ہیں اور اس کی سلطنت، اس کے قبضے پہ دلالت کرنے والی ہیں. نشانی کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو دیکھ کے بات یاد آ جائے. آپ دیکھیں نا، کوئی بندہ کہتا ہے یار یہ بڑا ضروری کام ہے، اس کا یاد اچھا ایسا کرو میرے کپڑے کو گرے لگا دو، جب میں دیکھوں گا نا یاد آ جائے گی. تو نشانی کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ ان نشانیوں میں غور کرو جو اللہ کی عظمت پہ دلالت کر رہی ہیں، اللہ کی قدرت کاملہ پہ دلالت کر رہی ہیں. خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا جو ہے اس کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. وما بث فیہما من دابۃ ای ذرا فیہما فی السماوات والارض، اور اللہ نے پھر آسمانوں میں اور زمینوں کے اندر اپنی مخلوق کو پھیلایا ہے. اللہ کے آسمانوں پہ اللہ کے فرشتے ہیں اور ان کی تعداد جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن تمام آسمانوں پہ ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں، ورنہ اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ کوئی قیام میں ہے، کوئی قعود میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، اور سب کی زبانوں پہ اللہ کی تسبیح و تقدیس و تحمید ہے. جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. اَيْذَرَا فِيهِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ لفظ دابہ کا جو ہے یہ صرف حیوان کے لیے نہیں ہوتا، منع ہوتا ہے ما يدب علی الارض، ہر وہ چیز جو ذات روح ہے. وہذا یشمل الملائکہ، یہ لفظ جو ہے ملائکہ کو بھی شامل ہے، انسانوں کو بھی شامل ہے، جنات کو بھی شامل ہے. وسائر الحیوانات، اور تمام حیوانات کو بھی شامل ہے. علی اختلاف اشکالہم والوانہم،
ان کی شکلیں بھی الگ ہیں، ان کے رنگ بھی الگ ہیں، ان کی زبانیں، ان کی بولیاں بھی الگ ہیں، ان کی طبائع بھی الگ ہیں، ان کی جنسیں بھی الگ ہیں، انواع بھی الگ ہیں۔ علی اختلاف اشکالہم والوانہم ولغاتہم، ان کی شکلیں دیکھو، انسانوں کی شکلیں بھی مختلف ہیں، کوئی بڑے ہیں، کوئی چھوٹے ہیں، کوئی درمیانے، کوئی گورے ہیں، کوئی کالے ہیں، کوئی گندم گون ہیں۔ اسی طرح حیوانات میں دیکھیں، کوئی سفید ہیں، کوئی سرخ ہیں، کوئی کالے ہیں، کوئی سیاہ ہیں۔ اسی طرح ہر مخلوق کے رنگ بھی الگ ہیں، شکل بھی الگ ہے، بولیاں بھی الگ ہیں، ان کی طبیعت بھی الگ ہے، ان کی جنس بھی الگ ہے، انواع بھی الگ۔ وقد فرقهم فی ارجاء اقطار السماوات والارض، اور اللہ نے اپنی ان مخلوقات کو آسمانوں اور زمینوں کے اندر پھیلا دیا ہے۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَهُوَ مَعَ ذَا كُلِّهِ عَلَى جَمْعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَجْمَعُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَسَائِرَ الْخَلَائِقِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يَسْمَعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنفَذُهُ الْبَصَرُ وَيَحْكُمُ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْعَدْلِ الْحَقِّ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ان چیزوں کے پیدا کرنے پہ قادر ہیں، ان کو پورے آسمان اور زمینوں میں پھیلانے پہ قادر ہیں، اسی طرح ان کو قیامت والے دن دوبارہ اٹھا کے جمع کرنے پہ بھی قادر ہیں۔ قیامت والے دن اللہ اولین و آخرین سب کو اللہ جمع کریں گے، اور ساری مخلوقات کے ایک میدان میں اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ یسمعہم الداعی، یعنی سب ایک جگہ ہیں کہ آواز سن سکتے ہیں پکارنے والے کی۔ وَيُنفِذُهُمُ الْبَصَرُ، اور آنکھ ان کو دیکھ سکتی ہے۔ فَيَحْكُمُ فِيهِمْ بِحُكْمِهِ الْعَدْلَ الْحَقِّ، اللہ قیامت والے دن جب ان سب کو جمع کریں گے، پھر ان کے درمیان میں فیصلہ کریں گے حق اور عدل کے ساتھ، چونکہ اللہ تبارک و تعالی ظلم سے پاک ہے۔ جب قیامت کا میدان تیار ہو جائے گا، جیسے قرآن فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا صَفًّا، پھر اللہ تبارک و تعالی تشریف لائیں گے جیسے ان کی شان کو لائق اور زیبا ہے، اور ملائکہ صفیں باندھ کے کھڑے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی کی دربار کے اندر۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اللہ کے نور سے بھر جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور سب کے صحائف اعمال رکھ دیے جائیں گے۔ وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور قیامت والے دن پھر اللہ انبیاء کو بھی بلائیں گے، اور اللہ فرشتوں کو بھی بلائیں گے جو ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ تو اس دن اللہ حق اور عدل سے فیصلے فرما دیں گے۔ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، أي مهما أصابكم أيها الناس من المصائب النواهي عن سيئات تقدمت لكم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو تم کو مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تم نے اعمال کیے ہیں ان کی وجہ سے تم پہ مصیبتیں آتی ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جسمانی مصیبت ہو یا روحانی مصیبت ہو، اس کے آنے کا سبب جو ہے خود انسان ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ آدمی دھوپ میں کھڑا رہے بیمار ہوگا، شدید سردی میں کھڑا رہے بیمار ہوگا، ایسی چیزیں کھا لے جو اس کا نظام ہضم برداشت نہیں کر سکتا تو بیمار، تو سبب تو خود بنے گا۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلائیں آتی ہیں، عذاب آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اس کا سبب بھی ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ أَيْ مِنَ السَّيِّئَاتِ فَلَا يُجَازِيكُمْ عَلَيْهَا بَلْ يَعْفُو عَنْهَا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بہت گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، تجاوز فرماتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، جیسے اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ اپنے بندوں کو ان کے ہر گناہ پہ پکڑ لے تو کوئی زمین پہ چلتا ہوا بھی نظر نہ آئے۔ وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنُ مِن نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا
بها من خطاياه شوكت شاكها۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ ہے قدرت پہ میری زندگی۔ آپ نے فرمایا کہ ما یصیب المؤمن، مومن کو کوئی تکلیف، کوئی دھکا، کوئی چوٹ، کوئی غم، کوئی ہم نہیں پہنچتا مگر اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، ان کی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حتی الشوکۃ یشاکھا، حتیٰ کہ کوئی کانٹا اس کے پاؤں میں چبھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یا تو اللہ تبارک و تعالی عذاب بھیجتے ہیں یا اللہ تکلیف دیتے ہیں تاکہ میرے بندے کے گناہ دھل جائیں دنیا کے اندر اور پاک صاف ہو کر وہ میری دربار میں آ جائیں۔ فرماتے ہیں قال ابن جریر حدثنا یعقوب ابن ابراہیم قال حدثنا ابن علی قال حدثنا ایوب قال قرأت فی کتاب ابی قلابہ قال نزلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وابو بکر رضی اللہ عنہ یأکل فامسک وقال یا رسول اللہ انی ارى ما عملت من خیر وشر فقال ارأيت ما رأيت مما تكره فهو من مساکین ذر الشر وتدخل مساکین الخیر حتى تؤتاه یوم القیامہ۔ اب اس روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا بیٹھے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم تھوڑی سی بھی نیکی کرو گے تو قیامت میں اس کا اللہ تبارک و تعالی بدلہ دیں گے، اگر چھوٹی سی برائی بھی کرو گے تو پھر اس پر بھی حساب ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا رہے تھے، جب یہ آیت آئی آپ نے سنی تو کھانا رک گیا، ہاتھ رک گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی ارا ما عملت من خیر و شر، کہ میں وہ جو کچھ میں نے کیا ہے میں دیکھوں یعنی میرے سامنے آئے گا۔ فقال ارأیت ما رأیت مما تکرہ، آپ نے فرمایا کہ ہاں جو تم دیکھتے ہو کوئی چیز ایسی فَهُوَ مِن مَسَاكِيلِ ذَرِّ الشَّرِّ وَتَدْخُلْ مَسَاكِيلَ الْخَيْرِ، وہ مساکیل شر میں سے معمولی سی چیز ہوتی ہے اور اس کے اندر مساکیل الخیر حتیٰ توتا ہو یوم القیامہ، قیامت والے دن یعنی اللہ تبارک و تعالی چاہے تیری چھوٹی برائی ہے یا بڑی برائی سب موجود ہو۔ کیا معنی یاد رکھو کہ جو اللہ معاف کر دیتے ہیں، مثلا ہم وضو کرتے ہیں تو گناہ صغیرہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کے نیکی جو ہے وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ انسان ہے کوئی چھوٹی موٹی گناہ ہو گیا، غفلت ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، اب اس نے وضو کیا تو ہاتھوں کے گناہ گر گئے، کلی کی تو منہ کے گناہ گر گئے، پانی دیا ناک میں ناک کے گناہ گر گئے، منہ دھویا منہ کے گناہ گر گئے۔ معنی یہ ہے کہ وضو کے بعد وہ پاک ہو گیا، تو صغائر جو ہیں وہ تو گر جاتے ہیں ورنہ ہر چیز محفوظ ہے، لکھی ہوئی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ یاد رکھیں کہ مصیبت ایک آتی ہے، مثلا کافر ہیں، مشرک ہیں، ظالم ہیں، مجرم ہیں، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم فرعون ہے، قوم نوح ہے، ان پر عذاب آئے ان کے شرک، کفر اور انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے، اللہ نے ہمیشہ کے لیے ختم۔ اور اسی دنیا کے عذاب کے ساتھ دوسرا عذاب شروع ہو گیا۔ دنیا میں عذاب آیا، اب عالم برزخ میں عذاب، پھر آخرت۔ ایک ہے کہ بندہ مومن ہے اور گناہ بھی نہیں کرتا ہے، مثلا انبیاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ تو ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں، پھر ان پہ تکلیفیں آ جاتی ہیں تو ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو دونوں میں فرق ہوتا ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھ کیسے فیصلہ کرے، وہ اسی طرح فیصلہ کرے گی کہ جس پہ عذاب آیا یہ برا ہے یا اچھا ہے۔ اگر اچھا آدمی ہے تو رفع درجات ہے۔ المؤمن مبتلا، جتنا بڑا ایمان ہوگا اتنا بڑا ابتلا ہوگا۔ جتنے بندے ایمان سے دور ہوتے ہیں ان پہ نہیں آتی ہے،
لیکن جتنا بندہ ایمان والا ہوتا ہے اس سے اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جائے، اب دیکھیں نا، ہم اگر کوئی بات بھول کے کریں تو معافی، کوئی گناہ نہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام پہ اتنا سخت ابتلا آ گیا، ان کے کپڑے اتر گئے، ان کو جنت سے اتارا گیا، پھر بھی حضرت آدم کو الگ اتارا گیا، بی بی حوا کو الگ اتارا گیا، وہ مدتوں تک اللہ کے آگے روتے رہے، فریاد کرتے رہے، اور بعد کی آدھی بات اتنی تھی کہ بھول گئے۔ حالانکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ، کہ ہم نے آدم کو جو ذمہ لگایا تھا آدم بھول گیا۔ تو جب بھول گیا تو بھول پر تو پکڑ ہوتی ہی نہیں۔ ایک آدمی بھول گیا، نسیان ہے۔ اچھا، ایک آدمی جو ہے وہ نیند میں ہے، اس پہ بھی کوئی پکڑ نہیں۔ ایک آدمی ہے دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے، اس پہ بھی کوئی پکڑ نہیں ہے، اس کو کہے نماز نہیں پڑھتا تو ہے پاگل، کیا کرے؟ لیکن حضرت آدم کا چونکہ شان اتنی بڑی تھی کہ ان کی بھول پر بھی ان پہ اتنا بڑا عتاب آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، سب سے پہلا نبی ہے، سب سے پہلا انسان ہے، ابو البشر ہے، سب سے پہلے اللہ نے جس کو جنت میں پیدا کیا اور جنت میں رکھا ہے، لیکن حکم ہو گیا کپڑے اتر گئے۔ فَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اب جنت کے درختوں کے پتے لے لے کے اپنا بدن چھپا رہے ہیں، اور حکم ہو گیا کہ اتر جاؤ جنت سے۔ اب جنت سے اتر گئے۔ اچھا، پھر اللہ نے بیوی تو دی تھی نا کہ بھی چلو دو ہوں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے، تانیس ہوگی، انس ہوگا، معانست ہوگی، دو آدمی ہوں نا تو بڑے سے بڑا مشکل وقت بھی کٹ جاتا ہے، اکیلا آدمی تو گھبرا جاتا ہے۔ لیکن جب اتارا گیا، حضرت آدم کسی جگہ ہے اور بی بی حوا کسی جگہ، حتیٰ کہ بعض کتابوں میں آتا ہے تو تاریخی بات، اللہ عالم، تاریخی روایات کا اعتبار کوئی نہیں ہوتا، صرف معلومات ہوتے ہیں، اگر بات صحیح ہے تو ٹھیک ہے، غلط چھوڑ دو۔ یہ بھی آتا ہے کہ اول ما نزل آدم فی الہند، کہ آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ سیدہ حوا جو ہے وہ سران دیپ میں اتاری گئی، اور یہ بھی آتا ہے کہ پھر جب اللہ راضی ہو گیا تو اللہ نے کلمات بھی خود سکھلا دیے۔ جب راضی ہوتے ہیں نا، اب دیکھیں نا کہ جب کوئی دنیا میں بھی کوئی افسر، کوئی جج، کوئی حاکم راضی ہو جاؤ، کہتے یار تمہیں درخواست لکھ لینی، یا تو میں ڈکٹیٹ کرا دیتا، اس طرح لکھو، بس اس طرح لکھ کے پھر لے آؤ میرے پاس۔ تو اللہ جب راضی ہوا، فتلقى آدم من ربه بکلمات، اللہ نے خود کلمات سکھا دی۔ تو اور وہ کلمات کیا ہے، ان کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ یہ تو ہمارے بعض لوگ ہیں نا، اللہ رحمت کرے، جو غلو میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جی آدم علیہ السلام نے سر اٹھایا، عرش پہ حضور کا نام لکھا ہوا تھا، پھر آپ نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی۔ یہ سب نہ کوئی سیاستہ کی روایت ہے، نہ کوئی حدیث ہے، بالکل ایسی روایات ہیں جن کا کوئی اصل نہیں، کوئی بنیاد ہی نہیں۔ اسی طرح جیسے لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام نے نام دیکھا پھر انگوٹھے چومے، بالکل من گھڑت روایات ہیں جن کا کوئی اصل ہی نہیں۔ یعنی سیاستہ میں کسی بھی محدث نے اس حدیث کو نقل نہیں کیا۔ یار کہاں چلا گیا اللہ کا بندہ؟ لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ روز ایک نیا آدمی آ جاتا ہے، چلانا جانتے نہیں ہیں۔ لا حول ولا قوت، دیکھو اس کو کہاں مر گیا ہے وہ۔ پتہ نہیں رکھ کے گیا بس۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس میں ٹیپ جو ہے نا وہ پھنس رہا ہے یا وہ گڑبڑ کر رہا ہے۔ بہرحال درود شریف پڑھیں سبھی، اللہ پاک رحمت کا۔ اور ہمارے پاس کیا ہے، ہم تو کچھ نہیں جانتے نا، کیا کریں۔
تو اب جناب یاد رکھیں کہ یہ ساری ایسی روایات ہیں میرے عزیز کہ جن کا کوئی اصل ہی نہیں، کوئی بنیاد ہی نہیں۔ جب اللہ کا قرآن ہمیں ایک ایک بات لکھ رہا ہے کہ آدم کو پیدا کیا، آدم کو مٹی سے بنایا، آدم کو پھر اللہ نے مسجود الملائکہ بنایا، آدم اور ملائکہ کا مناظرہ کرایا، آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، پھر اللہ نے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا، پھر ان کو حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں رہو، کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ یہ سارا قرآن میں، انگوٹھے چومنے والی بات رہ گئی، اگر یہ ہوتی یہ بھی قرآن میں آ جاتی۔ یعنی کوئی انسان عقل سے بات سمجھے کہ جس قصے کی ابتدا انتہا ساری قرآن میں ہے، تو اگر یہ انگوٹھے چومنے والا مسئلہ کوئی اتنا بڑا ضروری تھا تو اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کیا، بعد میں مولوی گئے ڈھونڈ کے لے آئے۔ اچھا، اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے حضور کا نام دیکھا، عرش پہ لکھا تھا، آپ کے واسطے سے دعا مانگی، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، مولوی عرش پر پہنچ گئے، دیکھ کے آ گئے۔ اب کیا کرے آپ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو، یہ محبت نہیں ہوتی ہے، اللہ کے نبی پہ جھوٹ بولنا جو ہے، حضور نے فرمایا وہ آدمی اپنا جہنم میں اپنے ہاتھوں سے ٹھکانہ بنا لے کہ میری ذات پہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہو رہی ہے، جب اللہ کے قرآن نے کہہ دیا ہے، پر وہ کون سا بڑا جاہل ہوگا کہ قرآن کو چھوڑ کے کہے نہیں جناب فلاں کتاب کے حاشیے پہ لکھا ہے۔ وہ خدا کے بندے، جب قرآن آ گیا بات ختم ہو گئی۔ اب دیکھو نا، قرآن نے کہہ دیا کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہے۔ اب اگر دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی حضور کی ختم نبوت کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا، کہ قرآن کہتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے قرآن نے فرما دیا کہ میرے مدنی کی نبوت جو ہے کائنات کے ہر انس و جن کے لیے ہے، کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں جناب حضور تو عرب کے نبی تھے، وہ تو مکے والوں کے نبی تھے، وہ تو مدینے والوں کے نبی تھے، بس مکے کے ارد گرد جو آبادیاں ہیں ان کے نبی تھے، وہ سارے عالم کے لیے تو نبی نہیں تھے، تو قرآن کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ اللہ نے نص میں کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ نے نص میں فرما دیا کہ میرا مدنی آپ دونوں کو خطاب کریں گے، یا معشر الجن والانس۔ ایک بات واضح ہو گئی، اللہ کے قرآن نے فرما دیا کہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ جو ہیں وہ کافروں کے مقابلے پہ سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ اب یہ تو جاہلوں کا کام ہے نا کہ ان کی لڑائیوں کو دیکھتا رہے، ماں باپ کی لڑائی ہو جاتی ہے، باپ بیٹے کی لڑائی ہو جاتی ہے، گھر میں نہیں لڑائیاں ہوتی، میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑی لڑائی ہے کہ حضرت موسیٰ رسول ہے، کلیم اللہ ہے، اولو العزم من الرسل ہے، اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی۔ یعنی آج بھی دیکھو، یہ عام آدمی تو نہیں ہے نا موسیٰ علیہ السلام، وہ تو رسول ہیں، اولو العزم من الرسل ہیں، لیکن اللہ کی توحید کے معاملے میں مشرکوں کے شرک کو دیکھ کے اتنا غصہ آیا کہ بھائی کی داڑھی پکڑ لی، اور بھائی روتا ہے، یا وہ کہتا ہے لا تاخذ بلحیتی ولا براسی۔ اب میرے بھائی کیا کر رہے ہو، میری داڑھی پکڑ، دنیا کو ہنسانا چاہتے ہو، تم نے کیوں نہیں کنٹرول کیا؟ اس نے کہا میں سختی کرتا، آپ کہتے کہ تم نے بنی اسرائیل میں 2 پارٹیاں بنا ڈالی ہیں، میں کیا کرتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ قرآن میں لکھ دیا ہے۔ تو لڑائیاں تو 2 بھائی اور دونوں پیغمبر ہیں، دونوں نبی ہیں، ان میں بھی لڑائی ہو گئی۔
اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اور بعض علماء کہتے ہیں ان کے باقی بھائی بھی نبی ہیں۔ نبی نہ بھی ہوں تو نبی کی اولاد تو ہیں، باپ نبی ہے، بھائی نبی ہے۔ حضرت یعقوب نبی ہیں، یوسف نبی ہیں۔ ان کی اتنی بڑی دشمنی ہو گئی کہ اپنے بھائی کو جا کے زندہ کنویں میں پھینکا ہے۔ اب اتنی بڑی عداوت ہے کہ بندہ جا کے بھائی کو کنویں میں پھینک دے۔ اچھا پھر جناب دیکھ رہے ہیں، اور جب وہ کافرے والوں نکالا پھر آ گئے، اور نہیں یہ تو ہمارا غلام ہے۔ انہوں نے کہا بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے۔ تو چند ٹکے لے کے، چند کھوٹے پیسے لے کے بھائی کو بیچا ہے۔ مقصد تو تھا کہ دور ہو جائے نا، ابے کو نہ ملے۔ تو یہ تو ہو جاتا ہے۔ اگر صحابہ میں لڑائی ہو گئی ہے تو وہ بھی برابر کی شان کے لوگ ہیں، ان کا مقام ہے، عظمت ہے۔ ایک طرف علی ہیں، ایک طرف عائشہ ہے، ایک طرف علی ہیں، ایک طرف معاویہ ہیں، ایک طرف علی ہیں، ایک طرف عبداللہ ابن زبیر ہیں۔ یہ تو بڑے لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ میرا مدنی، میں تیرے سارے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ اس لیے علماء کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ دونوں صحابہ جو کہ لڑائی ہوئی ہے، کلاہما فی الجنت، وہ دونوں جنت میں جائیں گے۔ یہ ہمارے والی لڑائی نہیں ہے جو ہم مسلمان کو مار رہے ہیں۔ وہ تو اجتہادی خطا تھی کہ حضرت بی بی عائشہ فرماتی تھی عثمان ان کا قصاص لے لو، حضرت علی فرماتے تھے مجھے مہلت دے دو، میرا کنٹرول مستحکم ہو جائے، میں پھر بدلہ لوں گا۔ دونوں کو صلح بھی ہو گئی، رات کو دشمنوں نے لڑائی کرا دی، تو اس میں تو دونوں کا کوئی ارادہ ہی نہیں، وہ تو لڑنا چاہتے ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بات، ہمیشہ ایک اصول یاد رکھو، جس بات پہ قرآن آ جائے اس پر دوسری بات کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ جس بات پہ میرے مدنی پاک کی حدیث ہو، صحیح ہو، صریح ہو اور غیر معارض ہو، یعنی حدیث صحیح بھی ہے، صریح بھی ہے، اور اس حدیث کی کوئی معارض بھی نہیں ہے، اس کے انکار سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی تنیتا، ہاں جی کیا کسی کا موبائل ہوگا ساتھ، موبائل ٹیلی فون ہو تو بند کر دو، اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ کسی کا نہیں ڈھیلے کی بات نہیں ہے، موبائل کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال لوگ ماشاءاللہ وہ طواف میں موبائل سنتے رہتے ہیں نا، مولوی مکی کی تقریر کا کیا ہے، وہ تو طواف بھی کر رہے ہیں موبائل پہ۔ اچھا آج کیا کھانا پکایا ہے؟ اچھا بس روٹی جلدی گرم کرو، میں بس جان چھڑا کے ابھی نکلتا ہوں۔ کیا تماشا ہے، کوئی عبادت تھوڑی ہے ہماری۔ یعنی آپ آج ابھی عشاء کی نماز میں دیکھ لیں، لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے نا، دیکھ لیں کوئی یہاں کھڑے کیا ہے، کوئی اللہ، کوئی کون سی نماز ہے یار، کیا تماشا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو ابھی تک نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آیا کہ ہم نے ہاتھ کیسے کھڑے کر رہے ہیں کہ ہاتھوں کا رخ کعبے کی طرف ہو، اور یہ جو ہے دائیں ہاتھ کی یہ جگہ جو ہے اس ہڈی کے اوپر ہو، یعنی ابھی تک ہاتھ باندھنا بھی نہیں آیا مسلمانوں کو۔ ہر آدمی کی جو مرضی کھڑے اللہ، کہاں لکھا ہو گیا تھے کھڑے یوں کر لو۔ اچھا ابھی سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث موجود ہے، ناف پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث موجود ہے، ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث موجود ہے، لیکن یہ تو کہیں نہیں ہے کہ یوں پکڑ لو۔ اگر ہے تو اہلاً و سہلاً، ہمیں بھی دکھا دیں، ہم بھی عمل کریں گے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو کہ یہاں پکڑو، مرفق کو پکڑو۔ یہ اگر کسی حدیث میں ہے تو آمنا و صدقنا، جب حدیث آ جائے تو پھر سبحان اللہ، اس کے بعد جھگڑے کی بات ہی ختم۔ اچھا بس چھوڑیں جی، ہوتا رہے گا، اب اس کو روئیں کہ کیا کریں ہم۔ اچھا اس کو تھوڑا سا یوں کر دو، تھوڑا سا یوں کر دو،
اور تھوڑا سا لگا بس اتنا کا تو اب انشاءاللہ نہیں شروع کریں گے. اب جناب سمجھیں تو آدم علیہ السلام کا سارا قصہ قرآن میں ہے یا نہیں؟ اچھا، خود قرآن نے کہہ دیا کہ ہم نے ان کو کلمات سکھائے ہیں کہ اب ان سے درخواست کرو گے تو ہم توبہ قبول کر لیں گے. جب قرآن موجود ہے تو پھر جناب قصے بنانے کہ آپ نے نام پڑھا تھا اور نام دیکھا تھا، آپ نے انگوٹھے چومے تھے اور آپ نے حضور کا واسطہ دیا تھا، پھر اللہ نے دعا مانگی، اللہ نے فرمایا کہ تم نے اب میرے محبوب کا واسطہ دے دیا ہے، اس کو تو میں رد نہیں کر سکتا، لہذا تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، اللہ معاف کرے. پتہ نہیں اتنا بڑا جھوٹ جو ہے محمد مصطفیٰ کی جرت کیسے کرتے ہیں بولنے کی. اللہ کے قرآن نے لکھ دیا ہے کہ ہم نے آدم و حوا کو کون سی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. انہوں نے کہا ہے ہمارے رب، ہم نے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا، خود زیادتی کی، تیری نعمتیں، تیری جنت، تیری عطا کے باوجود ہم نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن اگر آپ نہ بخشیں، آپ رحم نہ کریں، پھر ہم تو گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس لیے اللہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت آدم نے یہ دعائیں مانگی، معافی مانگی، ہم نے بھی توبہ آدم کی قبول کر لی. کیوں؟ انہ هو التواب الرحیم، وہ سب سے بڑا توبہ قبول کرنے والا، مہربانی فرمانے والا رب ہے. جب آدم نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی توبہ قبول فرما لی. یاد رکھو، جہاں قرآن کی آیت آ جائے یا میرے مدنی پاک کی حدیث ہو، حدیث بھی صحیح ہو، یاد رکھ لو، اور صریح ہو یعنی واضح ہو، غیر معارض، جس کے مقابلے پہ دوسری حدیث بھی نہیں ہے، یعنی اس کی مخالف حدیث بھی نہیں ہے. اچھا، کبھی ابھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو حدیثیں آ جاتی ہیں. جب دو حدیثیں آ جاتی ہیں تو پھر یاد رکھیں یہ محدثین کا کمال ہے، یہ علماء کا کمال ہے. وہ محنت کرتے ہیں کہ پہلی حدیث کون سی ہے اور دوسری حدیث کون سی ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں جو آخر میں ہے وہ پہلے کے لیے ناسخ ہو گئی ہے، یعنی وہ پہلا حکم ختم ہو گیا، اب آخری حکم چلے گا. جیسے حضور کی صحیح روایات ہیں کہ مکے میں بھی حضور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، اور جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو 17 مہینے تک بیت المقدس کو نماز پڑھی. یہ ساری حدیثیں موجود ہیں. لیکن پھر اللہ نے حکم دے دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب جب حکم آ گیا تو وہ پہلی روایات جو ہے وہ پہلے احکام سارے ختم ہو گئے. آج اگر کوئی آدمی بخاری شریف کھول لے اور کہے جناب یہ لکھا ہے حضور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، حدیث میں تو لکھا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس کا معنی ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ جب حکم آ گیا ہے قرآن میں تو پہلا واقعہ ہونا الگ بات ہے، لیکن آخر حکم کیا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اسی طرح حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پہلے قرآن جب پڑھا جاتا تھا لوگ بھی پڑھتے تھے، اگر امام قرآن پڑھتا تھا پیچھے مقتدی بھی پڑھتے تھے، لیکن جب اللہ نے حکم نازل کر دیا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے سنو اور چپ کرو، تو پھر سب نے پڑھنا چھوڑ دیا. بس اب آخری حکم آ گیا، بات ختم. اب کوئی پہلے والی حدیث نکال کے دکھاتا رہے یہ تو دھوکہ ہے. اب حدیثوں میں موجود ہے کہ صحابہ نے شراب پی، اب حدیث میں موجود ہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پی رہے تھے، نشے میں اٹھ کے حضرت علی کی اونٹنی کو ذبح کر دیا. اب کوئی یہ حدیثیں نکال کے دکھائے بھی صحابہ شراب پیتے ہیں. سیدنا حمزہ ام رسول اللہ نبی کا چاچا ہے شراب پیتا ہے، اور جناب دیکھو وہ پیتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ پیئیں.
تو ہم کہیں گے یہ اللہ کے نبی سے دھوکہ کر رہا ہے. یہ اس وقت کی حدیثیں ہیں جب شراب حرام نہیں ہوا تھا. اس کے بعد اللہ نے حکم دے دیا کہ حرم علیکم الخمر والمیسر. میرا مدنی آج کے بعد آپ کی امت پہ شراب حرام، جوا حرام، بتوں پہ جا کے پھالیں نکالنا حرام، بتوں کے نام پہ تقسیم کرنا حرام. یہ سب پلید چیزیں ہیں، رجس ہیں، شیطانی کام ہے. اپنی امت کو ہمیشہ کے لیے منع کر دو. اب اگر کوئی آدمی پہلی حدیثیں کھول کے دکھاؤ جناب یہ دیکھو صحابہ شراب پیتے تھے، تو یہ جاہل. اسی لیے محدثین کا کمال ہوتا ہے اگر دو حدیثیں ہوں، ایک میں ہے اور ایک میں منع ہے، اگر منع والی حدیث کو وہ بعد میں باندھیں تو اشارہ ہوتا ہے کہ بھی وہ پہلی حدیث جو ہے منسوخ ہو گئی، اب یہ حدیث جو ہے اس کی ناسخ آ گئی. جیسے پہلا قبلہ منسوخ ہو گیا، اب قبلہ جو ہے بیت المقدس ہوگا. اب کوئی کہے گا نہیں جناب مسجد اقصی بھی تو قبلہ ہے نا، ہم ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ تو جہالت ہے، قرآن آ گیا بس. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ جس مسئلے میں اللہ کا قرآن آ جائے یا میرے مدنی پاک کا فرمان آ جائے پھر اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. اور یاد رکھو یہ جو ائمہ اربعہ ہیں یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمت اللہ علیہم اجمعین، یہ اپنے زمانے کے مجتہدین ہیں. اور مجتہد وہاں اجتہاد کرتا ہے نہ قرآن میں مسئلہ ملے نہ حدیث میں ملے. ایک مسئلہ پیش آ گیا اب مجتہد اجتہاد کرے گا. اب دیکھو نا جی آج کل زخمی آدمی ہے، چوٹ لگ گئی، اس کو بلڈ دینا ہے، ہم نے کسی بندے کا خون لے کے ٹرانسفر کرے. اب کون سی قرآن کی آیت ہے کہ خون دینا جائز ہے؟ کون سی حدیث مبارک ہے جس میں لکھا؟ حضور کے زمانے میں مسئلہ ہی نہیں تھا تو حضور فرماتے کیسے؟ حضور کے زمانے میں کسی کا بلڈ دوسرے کو لگانا، اس کے گروپ کی تشخیص کرنا، وہ کوئی لیب ہی نہیں تھی، لیبارٹری نہیں تھی، یہ سسٹم ہی نہیں تھا. تو حضور کیا فرماتے؟ یہ تو بعد میں آگے زمانے نے ترقی کی اور ایسے حالات پیدا ہوئے. اب مجتہد اجتہاد کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب خون دینا جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ ابھی ایک تو کسی کی زندگی بچانی ہے، وہ مرنے والا ہے، خون کے بغیر، بلڈ کے بغیر مر جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک عورت کا بچہ ہے اور ماں کا دودھ نہیں ہے یا ماں بیمار ہے، اس کے دودھ پلانے سے بچے کو بیماری لگنے کا خطرہ ہے، تو اب وہ بچہ کسی دوسری عورت کا دودھ پی سکتا ہے. وہ کہتے ہیں جب دوسری عورت کا دودھ منتقل ہو سکتا ہے تو خون بھی تو دودھ سے بنتا ہے، پھر خون بھی منتقل ہو سکتا ہے. اب مجتہد اجتہاد کرتا ہے. اب جیسے آنکھ کا کرنیا بدل دیتے ہیں، اب جیسے جناب گردہ بدل دیتے ہیں، اب جناب کسی بندر کا گردہ نکال کے بندے کو ڈال دیتے ہیں. ابھی حضور کے زمانے میں تو مسئلہ ہی نہیں آیا. اس لیے ہمیشہ یاد. اچھا مجتہد جو اجتہاد کرتے ہیں وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں. اگر حدیث ہو اس کا خلاف وہ کر ہی نہیں سکتے. اصل تو ان کا بھی قرآن و سنت ہے، لیکن اب قرآن و سنت کے اندر سے جو موتی برآمد ہوتے ہیں یہ پھر ان کا کام ہے کہ ان کو نکال کے امت کے لیے گلدستہ بنا دیا، امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، امت کے لیے کتابیں لکھ دیں کہ کتاب الطہارہ الگ کر دیا، کتاب الصلاۃ الگ کر دیا، کتاب الزکوٰۃ الگ کر دیا، کتاب البیوع الگ کر دیا. کہ پاکی پلیدی کے مسئلے دیکھنے ہیں تو کتاب الطہارہ کھول لو، نماز کے مسئلے دیکھنے ہیں تو کتاب الصلاۃ کھول لو، زکوٰۃ کے مسئلے دیکھنے ہیں تو کتاب الزکوٰۃ کھول لو، بے شراء کے مسئلے دیکھنے ہیں تو کتاب البیوع کھول لو. تو یہ ان کا امت پہ احسان ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑے بڑے اجلہ علماء کو بٹھا کر ایک ایک لفظ پہ بحث کر کے امت کے لیے گلدستے تیار کر کے رکھ دیے.
اللہ ان سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے اور اللہ ہمیں سب کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں جو لوگ ائمہ کا احترام نہیں کریں گے پھر وہ صحابہ کا بھی احترام نہیں کریں گے، اور جو صحابہ کا احترام نہیں کریں گے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کا بھی احترام نہیں کریں گے۔ یہ کڑی ہے، جڑی ہوئی ہے۔ میں اپنے استاد کی بے ادبی سے ڈرتا ہوں تو میں کسی امام کی توہین کیسے کر سکتا ہوں؟ میں امام کی توہین سے ڈرتا ہوں، میں صحابہ کی توہین کیسے کر سکتا ہوں؟ میں ایک صحابی کی شان میں ہلکا کلمہ کہنے سے ڈرتا ہوں تو میں حضرت محمد مصطفیٰ کی شان میں کیسے کوتاہی کر سکتا ہوں؟ اور اگر میں یہ سارے سلسلے توڑ دوں کہ نہیں جناب مولوی بھی غلط، یہ امام بھی غلط، اور یہ صحابہ بھی بندے تھے ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی تھیں، یہ بھی غلط، تو باقی بچی نبی کی ذات، جہاں ٹھوکر لگے گی پھر حدیث کا بھی انکار کر دے گا۔ اس لیے دعا کریں اللہ حضور کی امت کو آپس میں اتحاد، اتفاق اور دینی قوتوں کو مل کے امت کے ملانے کی توفیق دیں، نہ کہ امت کو لڑانے کی توفیق دیں۔ اور تو آپ بھی اور میں بھی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایک درخواست ہے کہ ہر مسلمان جب موقع ملے رات کو، دن کو کعبے میں طواف میں، تہجد میں پاکستان کے لیے دعا کریں۔ ملک بے انتہا خطرے میں ہے۔ یہ تو قدرتی بات ہوتی ہے نا، جو کرسیوں پہ ہوتے ہیں وہ تو کہتے رہتے ہیں نا سب اچھا سب اچھا سب ٹھیک ہے، لیکن حالات بے انتہا خراب ہیں۔ پوری کفر کی پوری قوتوں نے فوکس کر لیا ہے کہ بھائی بس یہ مسلمان واحد طاقت ہے جن کے پاس ایٹمی قوت ہے، کسی طرح حالات ایسے پیدا کر دو، ایسے حالات، ایسا انتشار کہ پتہ بھی نہ لگے اور ان کو اڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر مسلمان حرمین الشریفین کے لیے پوری دنیا، کفر کی جتنی دنیا ہے نا، ان کے آنکھوں میں کانٹا جو ہے یہ ملک ہے۔ کیوں؟ یہاں قرآن کا قانون ہے، محمد مصطفیٰ کی حدیث کا قانون ہے، ہر محکمے میں علماء ہیں، قاضی ہیں، عدالت ہے، فقہ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے۔ ہر وزارت میں آپ جا کے دیکھ لیں، آپ کو اللہ توفیق دے، ہر گورنر آفس میں آپ جا کے دیکھ لیں، جب اذان ہوگی گورنر مسجد میں کھڑا ہوگا اور صف اول میں کھڑا ہوگا۔ جب اذان ہوگی ان کا ہر منسٹر جو ہے وہ صف اول میں کھڑا ہوگا۔ رمضان المبارک میں آگے دیکھ لیں کہ بادشاہ سے لے کر بادشاہ ہیں، وزراء ہیں، شہزادے ہیں، شہزادیاں ہیں، جتنی رائل فیملی ہے سب کے سب اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں، روزہ ہے، صلاۃ تراویح ہے، اور پھر 20 رکعتیں تراویح پڑھ کے پھر تہجد کی بھی 10 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ یعنی آپ یقین کریں کہ ان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ وہ عصر کی نماز کے بعد شہزادے شہزادیاں جتنے ہیں سب حرم میں آ جاتے ہیں، اور افطار کریں گے 2 کھجور سے اور پانی اور قہوے کا پیالی، اور گھر نہیں جائیں گے، وہ بیٹھے رہیں گے، عشاء پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، پھر جائیں گے اپنے بنگلے پہ۔ اب جا کے رات کو 12 بجے کے پہلے کھانا کھائیں گے، وہی سحری ہے، وہی افطار ہے، اس کے بعد پھر اللہ کے حرم میں آ جائیں گے، صبح اشراق پڑھ کے نکلیں گے۔ تمہارا تو سپاہی نماز نہیں پڑھتا، تمہارا تو تھانے دار نماز نہیں پڑھتا، تمہارا تو مجسٹریٹ نماز نہیں پڑھتا، اور ان کو اگر کہو بھی وہ کہتے ہیں یار مولویوں کی نماز ہے، تم کوئی ٹھیکیدار ہو یار دین کے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، ہم تو ٹھیکیدار نہیں ہیں، لیکن اللہ جو فرماتا ہے کہ نماز پڑھو، نبی جو فرماتا ہے نماز پڑھو، اور نبی فرماتا ہے جو ایک نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اگر میاں بیوی میں دونوں میں ایک بے نماز ہے، وہ کہتے ہیں بے نماز کافر ہے، اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو اولاد ہوگی وہ زنا کی اولاد ہوگی۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر بے نماز مرد ہے یا عورت مر جائے، فرماتے لا یصلی علیہ، اس میں جنازہ بھی نہ پڑھو وہ کافر ہے، ولا یدفن فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کرو، کیونکہ نبی فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا۔
یہ تو باقی ائمہ ہے جو کہتے ہیں فاسق ہے، فاجر ہے، ورنہ امام احمد بن حنبل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن القیم، ابن رجب حنبلی، ابن حزم ظاہری، یہ اتنے بڑے بڑے قداور علماء وہ تو کہتے ہیں ایک نماز عمدن چھوڑنے والا کافر ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک آدمی عمرے پہ آیا، ایک نماز چھوڑ دی، وہ کہتے ہیں عمرے کا کوئی دھیرے کا فائدہ نہیں، عمرہ مسلمان کے لیے ہوتا ہے، کافر کے لیے تھوڑا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھ لو ہمارے کیا حالات ہیں۔ اسی لیے جتنے حنابلہ کے بڑے بڑے لوگ تھے ان سے اگر کوئی آگے مسئلہ پوچھتا کہ جناب میرا ابا مر گیا ہے، میں ابے کی طرف سے حج بدل کرنا چاہتا ہوں، تو وہ پہلے پوچھتے تھے تمہارا ابا نمازی تھا؟ وہ کہتے ہیں جی نماز کبھی پڑھتا تھا کبھی، نہیں، پھر حج نہ کرو، کوئی فائدہ نہیں۔ ان احادیث کو بھی سامنے رکھ لو اور اب ملک کے حالات کو بھی سامنے رکھ لو۔ اسی طرح پر بی بی عائشہ کو حضور نے فرمایا کہ جب فواحش عام ہو جائیں گے، جب زنا عام ہو جائے گا، عریانی عام ہو جائے گی، بے حیائی، اللہ کے عذاب آ جائیں گے، بی بی عائشہ چیخ پڑی، کہتی انہلک وفینا الصالحون یا رسول اللہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے عذاب آئیں گے، اچھے لوگ بھی تو ہوں گے، کیا وہ بھی؟ فرمایا ہاں، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر قیامت والے دن ہر آدمی اپنے عمل پہ اٹھے گا۔ آپ نے فرمایا اذا کثر فیکم الخبث، جب بے حیائی اور برائی عام ہو جائے پھر اللہ صالحین کو بھی رگڑ دیتے ہیں۔ قیامت والے دن اچھا ہے تو اچھے عمل پہ اٹھے گا اور برا ہے تو برے عمل پہ اٹھے گا۔ اور آج جناب آپ آنکھیں بند کر کے ذرا دیکھ لیں، آپ اخبارات کو دیکھ لیں، رسائل دیکھ لیں، میگزین دیکھ لیں، ڈائجسٹ دیکھ لیں، آپ کرنٹ میڈیا دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، ماں سوائے عورت کے، اور عورت بھی وہ جو میک اپ کر کے سنگار کر کے بالوں سے دوپٹہ اتار کے دوپٹے کو بطور فیشن گلے میں ڈال کے بیٹھی ہو، تو اس کے بعد بھی آپ اللہ کی رحمت مانگتے ہیں، عجیب سی بات ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے نہیں مولوی بڑے تنگ نظر ہیں، یہ 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں، اور مولوی تنگ نظر نہیں ہے، مولوی تو میری بیٹی تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، تم بیٹی بنو یا بہن بنو یا کسی کی بیوی بنو یا کسی کی ماں بنو، وہ تمہیں طوائف بنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، وہ تمہیں چلتی پھرتی ننگی لاش بنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، وہ تمہیں اوپن ایئر تھیٹر بنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، وہ تمہیں ایک ایسی پیالی چائے کی نہیں دیکھنا چاہتا جس کو جو آئے پیتا رہے۔ وہ کہتے تم تو ملکہ ہو، تمہارے لیے تو اللہ نے عزت کا مقام بنایا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے کام کے وجہ سے مکے آیا تھا، ٹھیک ہے، کام کے لیے آیا تھا، عمرہ نہیں کیا، دم سے بچ جائے گا۔ افضل یہ ہے کام کے لیے آئے یا نام کے لیے آئے، جب میقات سے آئے احرام باندھ کے آئے۔ مکہ پورے میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ ہمیں آدم کی اولاد کیوں کہتے ہیں؟ ابا جو آدم ہے، تم نہیں بننا چاہتے ہو نہ بنو، کوئی زبردستی ہے؟ کیا خیال ہے؟ تمہیں اگر اپنے ابا سے چڑ ہے تو چھوڑ دو، کوئی اور بنا لو، کوئی نام بتاؤ، پھر کس کے بیٹے بنو گے؟ حضور تو فرمائے کلنا بنو آدم، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، وآدم من تراب۔ یہ نبی کا فرمان ہے، تمہیں پسند نہیں تو کوئی باپ ڈھونڈ لو دوسرا، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں۔ بھائی قرآن پاک کو بے ادبی کی نیت سے نیچے نہ رکھیں، جوتے پہ رکھنا حرام ہے، قرآن کی توہین حرام ہے، لیکن میں نے بتایا تھا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں ان کی نیت بری نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں قالین بھی ہے، قرآن کی جلد بھی ہے، ہم نے اس کو نیچے نہیں رکھا، تو کسی کی نیتوں پہ حملہ نہ کیا کرو۔ ہاں اگر اس نے نعوذ باللہ توہین کیا پھر پڑھے کیوں؟ پھر ایمان ہی کیوں لائے؟ وہ تو ہر وقت قرآن پڑھتے ہیں، جو تم چومنے والے جو ہو تمہیں تو نصیب ہی نہیں ہوتا پڑھنا۔
میں نے عمرے کے ارکان پورے کر لیے، حلق نہیں کرائی تھی، کپڑے پہن لیے، لیکن 15 منٹ پہ یاد آیا حلق کرا لی، کوئی جرمانہ نہیں۔ عورتیں اگر نماز مسجد میں موجود ہیں تو جنازہ پڑھیں گی، گھر سے جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گی۔ عصر کی نماز کے بعد اگر مسجد عائشہ جائیں تو نفل نہیں پڑھیں گے عمرے کے، صرف نیت کر کے آ جائیں۔ ہم عمرے کے لیے آئے تھے، آتے ہوئے تھک گئے، ہوٹل میں سو گئے، پھر ہم نے غسل کیا، بعد میں عمرہ کیا۔ اگر غسل کیا تھا خوشبو والے صابن سے تو ایک بکری دم پڑ گئی۔ حج کے دوران میں عمرہ کوئی ضروری نہیں، آپ حج افراد کا احرام باندھ کے آ جائیں، نہ کریں عمرہ۔ میں نے 5 عمرے کیے تھے، پہلے حلق کرواتا رہا، چھٹا عمرہ جب میں نے کیا تو پھر میں نے ٹک لگوائے۔ جب 5 دفعہ اس طرح پھر گیا تھا، ٹک کس کو لگوائے؟ چمڑا کاٹا تھا، پھر بھی آپ کو اس طرح پھروانا تھا، نہیں پھروایا، اس طرح بھی پھرواؤ اور دم بھی ادا کرو۔ شوہر کو بیوی نے کہا کہ میری طرف سے عمرہ کرے، کوئی حرج نہیں، کہا ہے تو کر لے، نہیں کرے گا تو گھر بھی تو جانا ہے نا۔ بہرحال آپ دعا کریں، اگر میرے درس سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے اللہ قبول فرمائے۔ عورتوں کے لیے آپ لاؤڈ اسپیکر کا انتظام کرائیں، میں نے کہا ہے کہ دعا کرو اللہ منتظمین کے دل میں یہ بات ڈال دے اور انتظام ہو جائے۔ اگر حجر اسود کے سامنے 6 فٹ کا کوئی کیرل پتہ نہیں کیا لگا دیا جائے تو انشاءاللہ پھر یہ طواف بھی نہیں ہوگا، لوگ اسی کیرل سے ٹکرا کے مرتے رہیں گے۔ بہرحال آپ اپنی تجویز لے کے یہاں کی وزارت حج اوقاف کو بھیج دیں۔ زمزم کا پانی پینے سے پہلے بھی دعا جائز ہے، پینے کے بعد بھی دعا جائز ہے۔ زیادہ تر صحابہ پانی پینے کے بعد دعا کرتے تھے کہ اور پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر سانس پہ الحمدللہ، جب پی لے تو اس کے بعد یہ ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اور اس کے بعد حضرت ابن عباس جو دعا فرماتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ بہرحال اگر آپ نے انڈر ویئر پہنے رکھا اور 6، 7، 8 گھنٹے پہنے رکھا تو دم پڑ گئی۔ عمرے کا ثواب بہت بڑا ثواب ہے، لیکن کوئی آدمی جتنا عمرے میں وقت لگاتا ہے، مثلا 3 گھنٹے لگتے ہیں، وہ 3 گھنٹے طواف میں لگائے تو پھر طواف کا زیادہ ثواب ہے۔ کہتے جی کہ اگر اسلامی بینک کے ذریعے میں گاڑی لے لوں، میرا بھائی اسلامی بینک کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گاڑی خود خریدیں گے، پھر آپ کو گویا کرائے پر دے دیں گے، تو وہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ گاڑی ان کا ملک ہو گئی۔ اب وہ چاہے آپ کو بیچ دیں، چاہے آپ کو کرائے پہ دے دیں، اور قسطیں بنا دیں گے، اتنا اتنا جمع کراتے رہو۔ شیئر جو ہے نا ایکسچینج میں، وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ شیئر کس کمپنی کے ہیں۔ اگر ایک کمپنی جو ہے وہ شراب بیچتی ہے، تم نے اس کے شیئر خریدے ہیں تو حرام ہے۔ اگر ایک کمپنی سیمنٹ بناتی ہے، فولاد بناتی ہے، لوہا بناتی ہے، وہ جائز ہے، اس کے خرید سکتے ہو۔ اگر ایک آدمی نے احرام باندھا ہوا ہے، تھکا ہوا تھا، سو گیا، نیند میں احتلام ہو گیا، کوئی بات نہیں، اٹھ کے غسل کر لے، کپڑے دھو لے، عمرہ پورا کرے۔ طواف کے دوران میں نظر نیچے رکھیں۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو شفا دے۔ باقی میرا بھائی چپل جیسے چپل مشابہ ہوتے ہیں، لوگ بھول کے اٹھا لیتے ہیں، آپ ان کو کپڑے کی تھیلی میں نشانی لگا کے رکھیں، کبھی کوئی نہیں اٹھائے گا۔ آپ ان کو تھوڑا سا کپڑا باندھ دیں، پتہ لگے کہ اس کا نہیں ہے، ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، بندہ بھول کے لے جاتا ہے۔ قرآن پاک جو ہے کسی مثلا حمام میں، لیٹرین میں، بیت الخلاء میں پڑھنا منع ہے، اسی طرح قرآن سجدے میں، رکوع میں بھی پڑھنا منع ہے۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے آپ عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ قبول کرے گا، ثواب بھی دیں گے۔
بہرحال جس کے ساتھ نکاح حرام ہو وہ محرم ہوتا ہے، اگر نکاح حرام نہ ہو تو وہ محرم نہیں ہوتا، خود بخود نہیں بندہ محرم بن جاتا، جیسے آج کل ایجنٹ بنا دیتے ہیں تمہاری یہ محرم ہو گئی، وہ اس کا محرم، یہ بالکل حرام ہے۔ اگر ایک گھر میں 3 بھائی رہتے ہیں اور وہ لازمی بات ہے کہ عورت جو ہے اپنے دیور سے پردہ کرے گی، حضور نے فرمایا الحم والموت، دیور عورت کے لیے موت ہے، کیوں؟ اس کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ تو گھر آ رہا ہے۔ اگر آپ نے پہلی دفعہ اس طرح پھروایا، دوسری جگہ تقریباً 3-4 جگہ پر میں نے ریزر پھروایا، اگر چوتھے حصے پہ اس طرح پھر گیا ٹھیک ہے، ورنہ دم دینی ہوگی۔ بالوں میں خضاب لگا سکتے ہیں لیکن سیاہ نہ ہو۔ اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ صلاۃ تسبیح جو پڑھتے ہیں ایک ضعیف روایت میں ہے، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر بھی عمل ہوتا ہے۔ بہرحال آپ مدرسے کے مدرسین کی تنخواہ جو ہے وہ زکوٰۃ سے نہیں دے سکتے، آپ مدرسوں والوں کو بھیج دیں پیسے کہ یہ زکوٰۃ کے ہیں، پھر وہ جانتے ہیں کہ اس کو کیسے خرچ کرنا ہے۔ نماز کے لیے گردن میں رومال نہ لٹکائیں، سر پہ ہو پھر لٹکا رہے تو وہ صدر نہیں ہوتا، یوں گردن میں لٹکانا جو ہے یہ صدر ہے اور منع ہے۔ اگر ایک آدمی نے احرام کی حالت میں برش کر لیا، ٹوتھ پیسٹ میں خوشبو تھی تو 2-4 ریال خیرات کر دے، کیونکہ فوراً منہ صاف کر دیا نا۔ بہرحال صفا مروہ کے بعد بال کٹوانے ہیں، جہاں جگہ ملے کٹوا لو، توبہ توڑ دیتے ہو پھر بھی توبہ نہ چھوڑو، کرتے رہو، ابھی دروازہ بند نہیں ہوا۔ اگر کوئی عورت پینٹ وغیرہ پہنتی ہے اپنے خامد کو دکھانے کے لیے، خامد کو دکھانے کے لیے تو نہ بھی پہنے تو جائز ہے، پینٹ پہننے کا مسئلے کی پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ خامد یعنی انگریزی لباس میں دیکھ کے بیوی کو خوش ہوتا ہے، محمدی لباس میں خوش نہیں ہوتا، بڑا ذلیل آدمی ہے کوئی۔ یعنی بیوی کو تم انگریزی لباس میں دیکھ کے خوش ہوتے، محمد مصطفیٰ کی بیویاں پینٹ پہنتی تھی، انا للہ و انا الیہ۔ اور ویسے حضور ہمارے محبوب ہیں، بیوی کو جناب جو مرضی ہے پہناؤ، تم دیکھتے رہو اور کوئی نہ دیکھے، پہناؤ نہ پہناؤ پھر بھی دیکھنا جائز ہے۔ میرے والد کاروبار کے لیے پریشان ہیں، استغفار پڑھیں زیادہ، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ انشورنس کرانا جو ہے حرام ہے، اس میں جوا بھی ہے سود بھی ہے۔ اب جناب اتنا بڑا لمبا چوڑا یہ تو پھر میں فارغ ہو کے پڑھوں گا، ابھی تو نہیں پڑھ سکتا۔ مرنے کے بعد 40 دن قرآن خوانی یہ بدعت ہے، کوئی ثابت نہیں، اپنے گھر میں پڑھو، دعا کرو۔ اگر ایک آدمی ہے اسکول میں ماسٹر ہے، پڑھاتا نہیں ہے، فرضی حاضری لگا کے تنخواہیں لیتا ہے، اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے۔ پیچھے کون سے بایزید بستامی ہیں، جیسا امام ویسے ہم، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کو امام نہیں بنانا چاہیے جو چور ہوں۔ زمزم کے پانی میں چائے بنائیں، جو مرضی آئے بنائیں۔ سائی کا طریقہ یہ ہے، صفا سے شروع کرو، مروہ پہ ختم کرو، سبز لائٹوں کے درمیان تیز تیز چلو، دوڑنا منع ہے۔ اب عمرہ کرنا ہے وہی باہر جائیں، مسجد عائشہ سے نیت کریں، آ جائیں، طواف صفا اور بال منڈائیں۔ طواف کے دوران میں نماز کا وقت ہو جائے چھوڑ دیں، پہلے نماز پڑھیں، نماز ختم کر کے طواف مکمل کریں۔
طواف کی حالت میں نظر نیچے رکھیں. میں احرام کی حالت میں اگر ملتزم پہ عطر لگا ہوا ہے تو سینہ نہ لگائیں. آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا. دعا کریں. اللہ اولاد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے استغفار. استغفر اللہ استغفر اللہ. میاں بھی بیوی بھی کم از کم 1,000 دفعہ روزانہ پڑھیں.